ہمارے ملک ہندوستان میں ایک بھی نبی یا رسول دین کی تبلیغ کے لیے نہیں آئے، لیکن پھر بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمان اگر کسی ملک میں پایا جاتا ہے تو وہ ہمارا ملک ہندوستان ہے۔ کوئی نبی تشریف نہیں لائے، کوئی رسول تشریف نہیں لائے دین کی تبلیغ کے لیے، پھر بھی نبیوں سے محبت کرنے والے، رسول سے محبت کرنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے سب سے زیادہ اس ملک میں پائے جاتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ وفادار مسلمان اسی خطے میں پایا جاتا ہے، اور سب سے زیادہ جن کے دلوں میں محبت رسول بھری ہوئی ہے یہی خطہ ہے، یعنی یہی ملک ہندوستان ہے۔ یہاں کے لوگ جتنے رسول سے محبت کرتے ہیں دنیا میں کہیں آپ کو اتنی محبت کرنے والا نہیں ملے گا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ جہاں کوئی دین کی تبلیغ کرنے کے لیے، قرآن بتانے کے لیے کوئی نبی نہیں آئے، کوئی رسول نہیں آئے، پھر بھی وہاں اتنی تعداد میں مسلمان کا پائے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی خاص بات تو ہے۔ وہ خاص بات یہ ہے کہ اگرچہ کوئی نبی، کوئی رسول یا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم اس سرزمین میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ نے اپنے نائبوں کو اس زمین میں ضرور بھیجا ہے۔ ایسے آپ راجستھان چلے جائیں تو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ملیں گے، آپ پاکستان کے لاہور میں چلے جائیں تو داتا علی ہجویری ملیں گے، بنگال کی سرزمین میں آ جائیں تو علاء الحق پنڈوی ملیں گے، آپ بمبئی چلے جائیں تو حاجی علی ملیں گے، آپ یو پی کی سرزمین میں چلے جائیں تو ایک بہت بڑی شخصیت جسے دنیا حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھیچوئی کے نام سے جانتی ہے۔ ایسے بے شمار اولیاء کرام ہیں جن کے نام کو صرف لیا جائے تو آدھا گھنٹہ سے زیادہ وقت لگ سکتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ہندوستان میں تشریف نہیں لائے، لیکن آپ نے اپنے نائبوں کو ضرور بھیجا ہے۔ ان نائبوں میں ایک وہ نائب جو سید بھی ہیں، شہنشاہ بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، جسے دنیا سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کچھیچوئی کے نام سے جانتی ہے۔ نام سے ہر بندہ واقف ہے۔ آج میں سب سے پہلے حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی کچھیچوئی کے نام کی فضیلت و برکت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو سلطان کیوں کہا جاتا ہے۔ سلطان کا لفظ قرآن مجید میں 36 جگہوں پر ہے۔ قرآن مجید میں سلطان کا لفظ 36 مرتبہ آیا ہے۔ سلطان کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ سلطان کا ایک معنی دلیل بھی ہوتا ہے، سلطان کا ایک معنی بادشاہ بھی ہوتا ہے، اور اگر دونوں معنی پہ غور کیا جائے تو آپ بادشاہ بھی تھے، اور دوسرے معنی پہ غور کیا جائے تو آپ مسلمانوں کے لیے دلیل ہیں۔ آج بھی کوئی مسلمان اگر شریعت کی بات کرتا ہے، طریقت کی بات کرتا ہے، اور کوئی بندہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو تو وہاں اگر آپ کی بات رکھ دی جائے، آپ کا قول رکھ دیا جائے تو اس بندے کو ماننا پڑتا ہے۔ تو آپ بادشاہ بھی تھے اور آپ لوگوں کے لیے دلیل بھی ہیں۔ اشرف یہ آپ کا پیدائشی نام ہے۔ جہانگیر آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ جہانگیر کا مطلب ہوتا ہے پوری دنیا میں پکڑ۔ یہ ٹائٹل، یہ لقب آپ کے پیر و مرشد نے آپ کو دیا تھا۔ سمنانی کیوں کہا جاتا ہے؟ جب آپ جہانگیر سمجھ چکے تو آپ سمجھیے کہ سمنان سرزمین ایران میں ہے، تو سمنان کو سمنان کیوں کہا جاتا ہے یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ بتایا جاتا ہے کہ دور قدیم سے وہاں کے بادشاہ 3 مہینہ تمام غریبوں کے لیے کھانا فری کر دیتا تھا، یعنی لنگر عام، کوئی بھی آئے، کوئی بھی کھائے، کوئی بھی جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس سرزمین کا جو یہ سمنان نام کیوں پڑا، ایران کی سرزمین میں جو شہر سمنان ہے اس کا نام سمنان کیوں پڑا، اس پر ذرا ایک نظر ڈالتے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں کا جو حاکم وقت تھا، جو بادشاہ تھا، سال میں 3 مہینہ ہر عام و خاص کے لیے کھانا فری کر دیتا تھا۔ ہر بندہ آئے، کھا کر کے جائے، کوئی ذات، کوئی دھرم، کوئی مذہب وہاں پوچھا نہیں جاتا تھا۔ تو فارسی میں سہ کا معنی ہوتا ہے 3، اور نان کے معنی ہوتے ہیں روٹی۔ س نان، پہلے کیا نام تھا وہاں؟ س نان، یعنی 3 مہینہ روٹی فری، کوئی بھی آئے، کوئی بھی کھائے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن دھیرے دھیرے لوگوں کو بولنے میں دشواری ہوئی تو نام کیا پڑ گیا؟ سم نان، سم نان۔ اور دوسری تفسیر یہ آیا ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام کے پر پوتے، ایک کا نام تھا سم، ایک کا نام تھا نان، سم نان، یہ دونوں آ کر کے اس جگہ کو بسائے اور اس شہر کا نام انہی دونوں کے نام پہ پڑ گیا، سم نان۔ تو اس کی کئی تفسیریں آئی ہے۔ یہاں سے پتہ چل گیا کہ حضرت سلطان اشرف جہانگیر سمنانی، وہ سمنانی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ وہاں کے رہنے والے تھے۔ کچھوچھوی یہ ہمارے ہندوستان میں پڑتا ہے، اتر پردیش ضلع فیض آباد کا ایک چھوٹے سے قصبہ کا نام ہے کچھوچھا۔ کچھوچھا کا نام کچھوچھا کیوں پڑا؟ تو بتایا جاتا ہے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے خادم سے پانی مانگا، کئی جگہ کا پانی لا کر کے انہوں نے دیا، تو انہیں پانی آپ کو پانی کی مہک اچھی نہ لگی، پانی آپ کو ٹھیک ٹھاک نہ لگا، لیکن جس جگہ آپ کا آج مزار ہے اس جگہ سے آپ کو پانی لا کر کے دیا گیا، آپ نے پانی پیا تو آپ نے فرمایا کچھ اچھا۔ کیا فرمایا؟ کچھ اچھا۔ کچھ اچھا یعنی یہاں کا پانی کیا ہے؟ کچھ اچھا۔ تو اس جگہ کا نام ہی پڑ گیا کیا؟ کچھ اچھا۔ لیکن لوگوں کو بولنے میں دشواری ہونے لگی تو دھیرے دھیرے اس کا نام پڑ گیا کیا؟ کچھوچھا۔ تو یہ ان کے نام کی برکت تھی۔ آپ کب پیدا ہوئے وہ بھی ذرا آپ تاریخ سن لیجیے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کچھوچھی کی ولادت کب ہوئی؟ 712 ہجری، اور اگر انگریزی تاریخ کی بات کی جائے تو 1312 عیسوی کو آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کے ولادت کا واقعہ بھی ایک نرالا واقعہ ہے۔ شہر سمنان میں آپ کے خاندان والوں کی برسوں سے حکومت تھی۔ آپ کے والد محترم حضرت سید ابراہیم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو انہوں نے ایک نیک خاتون سے نکاح کیا۔ ایک چیز یاد رکھیں، آج کے دور میں انسان جو شادی کرتا ہے اکثر وہ چمڑی کو دیکھتا ہے، حسن کو دیکھتا ہے کہ لڑکی دیکھنے میں کتنی حسین ہے، کتنی خوبصورت ہے، اسی سے وہ شادی کرتا ہے۔ یاد رکھیں، صرف چمڑی دیکھ کے نکاح کرنے والے کی اولاد صحیح نہیں ہوتی ہے۔ چمڑی کے ساتھ ساتھ خاندان بھی دیکھو، نسل بھی دیکھو، سیرت بھی دیکھو، اخلاق بھی دیکھو، ادب بھی دیکھو۔ جس لڑکی کی چمڑی بڑی اچھی ہو، حسین ہو، خوبصورت ہو، لیکن عادت اس کی اچھی نہ ہو، نسل ٹھیک نہ ہو، ادب و تہذیب اس کے اندر نہ ہو، تو وہ چمڑی لے کے کیا کرو گے؟ تمہاری زندگی بیکار ہو جائے گی۔ حضرت سید ابراہیم نے 25 سال کی عمر میں ایک نیک سیرت خوبصورت لڑکی سے نکاح کیا۔ کئی سال گزر گئے، حضرت سید ابراہیم کے یہاں صرف بیٹیاں پیدا ہو رہی تھی، ایک بھی بیٹا نہیں تھا۔ تو ایک مرتبہ ذہن میں بات آئی کہ آگے ہماری نسل کس طرح سے چلے گی، اس نسل کو چلانے والا کون ہوگا؟ سید ابراہیم اپنے شاہی محل کے باہر کرسی لگا کر صبح فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ آج آدمی اگر دولت مند ہو جائے، آج کے دور میں اگر آدمی بہت پیسہ والا ہو جائے، کسی تخت و تاج کا مالک بن جائے، تو اسے نماز جیسی چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا میری مٹھی میں ہے، نماز کی ضرورت کیا ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، انہیں فرصت نہیں ہوتی نماز کی۔ لیکن سید ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت ہیں، آپ کی حکومت ہے سمنان میں، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، محل ہے، خادم ہے، غلام ہے، نوکر ہے، سب ہے، لیکن بتایا جاتا ہے کہ آپ اور آپ کی اہلیہ نماز کے پابند تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ دونوں شاہی محل کے باہر بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بزرگ ظاہر ہوتا ہے، مجذوب، چاروں طرف فوج ہے، شاہی محل کے دروازے میں بھی سپاہی موجود ہے، لیکن یہ مجذوب جب محل کے اندر آیا کسی کو پتہ نہ چلا کدھر سے آیا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ مجذوب اندر پہنچا تو سید ابراہیم کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا، 1000 اشرفی دو، اشرف لے لو، 1000 اشرفی دو، اشرف لے لو۔ بھائی فقیر بہت طرح کے ہوتے ہیں، آج کے دور میں بھی فقیر آپ کو ملیں گے۔ آج کے دور میں لینے والے فقیر تو بہت ہیں، دینے والا کچھ نہیں ہے، لیکن وہ فقیر کچھ الگ ہی طرح کا تھا۔ کہا کہ 1000 اشرفی دو، اشرف لے لو۔ یہ بھی اللہ والے تھے، سید تھے، آل رسول تھے۔ انہوں نے جب مجذوب کو دیکھا کھڑے ہو گئے دونوں، ادب و احترام سے عرض کرنے لگا، حضور
یہ رہی 1000 اشرفی کی تھیلی اور آپ مجھے اشرف دے دیں۔ انہوں نے کہا میں نے اشرف دے دیا۔ جب یہ رات کو سوئے، یعنی سید ابراہیم رات کو سوئے تو خواب میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیدار ہو گئی۔ فرمانے لگے بیٹا ابراہیم، ان قریب تمہارے ہاں ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے، ایک بیٹا پیدا ہونے والا ہے۔ دونوں بڑے خوش ہوئے۔ 9 ماہ کچھ دنوں کے بعد آپ کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوتا ہے۔ 712 ہجری بمطابق 1312 عیسوی کو شہر سمنان میں آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ ماں باپ بڑے خوش تھے۔ جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد محترم نے دور و دراز سے بڑے بڑے علماء کو، بزرگان دین کو اپنے گھر میں بلایا اور آپ کی بسم اللہ خوانی کروائی۔ ایک چیز یاد رکھیں، ہمارے بچے کی عمر 3 سال کی ہوتی ہے تو ہم اپنے بچے کو بھیج دیتے ہیں کہاں؟ آنگن واڑی نرسری بھیج دیتے ہیں، جو غلط نہیں ہے، بھیجنا چاہیے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں بچوں کو بھیجنے سے پہلے آپ ایک کام ضرور کر لینا کہ جب آپ کے بچے کی عمر 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہو تو کسی اچھے عالم دین یا کسی نیک آدمی کو بلا کر بسم اللہ خوانی ضرور کروا لینا۔ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی عمر جب 7 برس کی ہوئی تو اللہ اکبر، اب حافظ قرآن بھی بن گئے اور 7 قرات پر آپ کو مہارت حاصل ہو گئی۔ 7 برس کی عمر میں، جہاں آج کے دور میں 7 برس کی عمر میں بچوں کو ٹھیک سے اچھے برے کی تمیز نہیں ہوتی، وہاں آپ حافظ قرآن ہو گئے اور 7 قرات پر آپ کو مہارت ہو گئی۔ جب آپ کی عمر 14 سال کی ہوئی تو آپ کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے آپ کو تخت پر بیٹھا دیا اور آپ 10 سال تک حکومت کرتے رہے۔ یہ 10 سالوں کا جو دور تھا، بتایا جاتا ہے کہ ہر طرف خوشحالی تھی، سارے لوگ بڑے خوش تھے۔ لیکن ایک دن رات کو اچانک حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام آ کے فرماتے ہیں بیٹا اشرف، اس تخت کو چھوڑو، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ہندوستان کی حکومت عطا کر دی ہے، جاؤ وہاں کے لیے روانہ ہو جاؤ۔